ایکسپریشن عقیدے کی آزادی, پریکٹس عمل کی آزادی, پروپیگیشن آف دا ریلیجن, اپنے دھرم کی اچھائی کا چرچا کر سکتا ہے, اشاعت کے لیے بات کر سکتا ہے. دس انڈین کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 25 has been written a beautiful books on the earth by the human being Dr. Bhimrao Ambedkar. All Indian citizen accepted, اس کو قبول کیا ہے, اور بھارت کا جو سسٹم چلتا ہے اسی سنویدھان پر چلتا ہے. بہرکیف تو تعلیم ضروری, تعلیم نہ ہو تو پڑھے لکھے بچے جنہیں سمجھ نہیں ہے, دھرم کے بارے میں گیان نہیں, وہ بھی بھٹک جاتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اچھا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, رکو ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں, فوراً موبائل نکال کے گوگل پہ ہنومان چالیسا نکالتے ہیں. کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہنومان چالیسا نکال کر پڑھتے ہیں. No problem. You can every time recite the Hanuman Chalisa. You can. You are able. You are free. Every person have right. ہر کسی کے پاس ادھیکار ہے, پڑھ سکتے ہیں, لیکن کسی کو ڈسٹرب کر کے پڑھنا نوٹ الاؤڈ. انڈین کانسٹیٹیوشن ڈینائے, بھارت کا سنویدھان منع کرتا. تو انہوں نے فوراً نکال کر پڑھنا شروع کیا زور سے, جے ہنومان گیان گن ساگر. اتنا پڑھتے تھے وہ بچہ, آگے نہیں پڑھ پاتے تھے. دوسرا کہتا لا میں پڑھوں, جے ہنومان گیان گن ساگر, وہ بھی تیسرا لے کر پڑھتا تھا, جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے لوک اجاگر. تیسرا والا یہاں تک پہنچا, ایک لائن. چوتھا والا پھر جے ہنومان گیان گن ساگر. میرے ہندو بھائیوں, آپ کو بتا دو ہنومان چالیسا بری شکتی سے بچنے کے لیے پڑھا جاتا. آپ کشٹ میں ہے تو اس لیے پڑھا جاتا. آپ کے کنسپٹ کے حساب سے, ہمارے کنسپٹ کے حساب سے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, ساری پریشانیاں دور ہے. معوذتین پڑھ لیجئے, سارا جتنا بھی بھوت آصف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. لیکن آپ کے کانسیپٹ کے حساب سے ہنومان چالیسا جب پڑھا جاتا, جب کوئی شکتی, بری شکتی انسان پر حاوی ہو جائے یا برے وقت میں انسان پھنس جاتا ہے تو ہنومان چالیسا پڑھا جاتا ہے. یہ باتیں لکھی گئی بس آگے. لیکن اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے کچھ کچھ لائنوں کا. جب ہم نے اس کا ایکسپلینیشن کیا تو ہم کو پتا چلا, تو ہم کو جب آواز آئی, جب وہ لڑکے پڑھ رہے تھے, ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا, ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے, ادھر ہنومان چالیسا کی بھی آواز آ رہی. میں گیا, قریب میں پہنچا. پہنچنے کے ہم نے پوچھا ان لڑکوں سے, what do you recite before some time, کیا پڑھ رہے تھے کچھ دیر پہلے آپ لوگ بزرگوں, دوستوں, بھائیوں. تو انہوں نے کہا کہ it's freedom مولانا, یہ ہماری آزادی, ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کہا why no, you can recite every time ہنومان چالیسا, I know, آپ پڑھ سکتے ہیں, it's freedom. بچے پڑھ کر آ رہے تھے کوٹا سے, کوئی بایولوجی تھا اور کوئی میتھمیٹیشن, کوئی آرٹ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. وہاں سے دنیا کا, بھارت کا سب سے بڑا کوچنگ سینٹر کہاں مانا جاتا ہے, کوٹا میں مانا جاتا ہے. وہاں سے بچے پڑھ کر آ رہے تھے, پٹنہ شاید. تو انہوں نے کہا کہ مولانا اٹس فریڈم, یہ ہماری چوائس ہے, ہمارے لیے آزادی, ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کہا یقیناً پڑھ سکتے ہو, بٹ وائی ڈو یو ڈسٹرب ادر پیسنجر, ناٹ الاؤڈ. کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے, کسی دوسرے پیسنجر کو, سواری کو. آپ کے عبادت کے ذریعے سے بھی کسی انسان کو تکلیف پہنچے, آپ کی نماز سے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے, مثال کے طور پر راستے میں راستہ بلاک کر دیا, آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کو دقت ہو رہی ہے, تو علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ پریشان. ہم نے کہا وہ اپنی سیٹ پر پڑھ رہے ہیں, بلا نہیں وہ پڑھتے تو ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیے, قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, بابرکت کلام ہے, ہمارے یہاں عقیدہ ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اٹک کر بھی پڑھتا ہے اس قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالی 2 گنا ڈبل اجر عطا فرماتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں. بولا نو آئی ڈونٹ بلیو یور قرآن, نہیں جانتے ہم. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ذرا بتائیے آپ ہنومان چالیسا تو بڑھیا جانتے. بولا ہاں بالکل, we are able from the beginning to the end, we are able to tell you. انگلش میں بحث ہو رہی تھی, بچے پڑھے لکھے لگ رہے تھے اچھے. ہم نے کہا اچھا چلو, اچھا مولانا شاید مل گیا, ان کو انٹرسٹ ہوا بات کرنے کا. بولا مولانا یس
We are able to tell you from the beginning to the end. ہم آپ کو پورا سنا سکتے ہیں. ہم نے کہا yes, I want to listen from you the ہنومان چالیسا. میں بھی سننا چاہتا ہوں. پلیز ٹیل می. بتاؤ, سنا. ایک پڑھتا جے ہنومان گیان گن ساگر, دوسرا موبائل لیتا, لے بھائی آگے تو پڑھ. وہ پڑھتا جے ہنومان گیان گن ساگر, وہ تیسرے کو موبائل لیتا, لے بھائی تو پڑھ آگے. وہ کہتا جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے لوک اجاگر. وہ پورے 2 لائن پڑھتا, اس کے بعد 30 چوتھے کو دیتا ہے. وہ کہتا لے آگے پڑھ, میں مجھے نہیں آتا آگے, تجھے پورے آگے یاد ہے, پڑھو. وہ لے کر جے ہنومان گیان گن ساگر, اس کے بعد ہنسنے لگتا. ہم نے کہا واٹ ہیپن, واٹس رانگ وتھ یو, کیوں رک گئے, کنٹینیو کرو, پڑھو مکمل. بچے کیا بولتے, مولانا وی کانٹ ٹیل یو, ہم نہیں سنا سکتے آپ کو. ہم نے کہا کیوں؟ بولا اس لیے نہیں سنا سکتے کہ کبھی زندگی میں واسطہ اور رابطہ نہیں پڑا. ہم نے کہا پھر اتنا کیسے یاد کیے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا اتنا اس لیے یاد کیے کہ ہمارا ایک سینئر آتا ہے ہر ہفتے میں سنڈے میں, اور ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہنومان چالیسا کی 2 لائن یاد کر لو. جہاں پر بھی مسلمان نماز پڑھتا ہوا ملے, مسلمان جہاں پر بھی عبادت کرتا ہوا ملے, تو زور زور سے اس کو پڑھنا, ان کو ڈسٹرب کرنا. ہم نے کہا اچھا, آپ کے سینئر نے آپ کو بتایا؟ ہم نے کہا دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں, میرے کسی سینئر نے نہیں بتایا. میں تم کو 6 سے 7 لائن پڑھ کر سناتا ہوں ترجمہ کے ساتھ. ہم نے کہا آر یو ایبل ٹو ٹیل می دا ٹرانسلیٹ انٹو دا ہندی لینگویج, ہندی لینگویج میں تم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو؟ بولا نہیں مولانا, وی آر ناٹ ایبل, ہم نہیں کر سکتے. ڈو یو نو, ڈو یو ریمبر ہنومان چالیسا؟ ہم نے کہا یا, نوٹ ہنومان چالیسا, شریمد بھگوت گیتا, رامائن, مہا بھارت, گیتا, ہنومان, یہ گایتری منتر, برہما سوتر, and every bhajan, all bhajan I remember by heart because I am a student, I am IS of Islam. بڑا ٹائم میں سنائیے. ہم نے کہا جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے لوک اجاگر رام دوت اتلت بلداما انجنی پتر پون چت ناما مہاویر بکرم بجرنگی کنتی نوار سنتی کے سنگی. اگر تم ہی پڑھے لکھے ہوتے تو یہ کنتی نوار سنتی کے سنگی کو اگر تم پڑھ لیتے تو تم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے, کسی نماز پڑھنے والوں کو تم ٹارگیٹ نہیں کرتے. کنتی نوار کا مطلب جن کے دماغ میں بھوسا بھر جائے, جن کی عقل خراب ہو جائے, تو ہنومان جی ان کی مدد نہیں کرتے. سنتی کے سنگی, اور جو اچھی سوچ کا مالک ہو, جن کی عقل اچھی ہو, ہنومان جی ان کو پش کرتے ہیں, آگے بڑھاتے. کتنا اچھا میسج موجود ہے. اگر آپ جان رہے ہوتے تو آپ اپنی سینئر کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. وہ کہتا ہے مولانا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے قرآن کے بارے میں 28 آیتوں کا لٹریچر بنا کر پیش کیا گیا ہمارے سامنے میں, اور دماغ بھرا جاتا ہے ہمارا, ہمارے کان بھرے جاتے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے, اس قرآن میں جو 28 آیتیں, ایک نے تو 24 آیت کو کہا تھا نکالنے کے لیے, خود اللہ نے اس کو اپنے ایمان و یقین سے نکال دیا, اپنی صحیح استھتی سے نکال کر. دماغی حالت بھی اس کی بگڑے ہوئے, خود تو تا وسیم رضوی نہ معلوم کیا کیا بنا, وہ قرآن کو نکالنے چلا تھا. اللہ نے عبرت بنا کر رکھ دیا ہے اس زمین پر ایسے ظالم اور مردود کو. اس نے کہا تھا کہ 24 پر ہم کو اعتراض ہے, لیکن اس نے کہا مولانا 24 میں 28 آیتیں ایسی ہے قرآن میں جن کے بارے میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں بتلایا جاتا ہے, ہمارے دماغ میں بھرا جاتا ہے کہ اس قرآن میں یہ آیت ہے. جہاں یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں پر وہ اللہ انصاف کیسے کر سکتا, وہ نبی انصاف کیسے کر سکتا؟ ہم نے کہا دکھاؤ لٹریچر. کہا دکھایا گیا تو سب سے پہلی آیت اس میں لکھی ہوئی تھی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. نیچے ترجمہ تھا کہ دیکھو مسلمانوں کا اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ قتال کے لیے, ہندو بھائیوں کے مڈر کے لیے مومن کو اکٹھا کرو. اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا. ہم نے کہا کہ دس از اے رانگ ٹرانسلیشن برو, یہ غلط ترجمہ ہے میرے بردر, میں تم کو بتاؤں گا. ہم نے کہا دوسری آیت بتاؤ. بولا دوسری آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم
ہندوؤں کو کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے تیر تلوار سے تیار رہو. ہم نے کہا کہ یہ بھی غلط ترجمہ ہے. ہم نے کہا اور بتاؤ. وہ اور بھی ایک تو آیتیں لے کر آیا. میرے بھائیوں کم سے کم پورا لٹریچر تھا اس کے پاس 27 سے 28 آیتوں کا. ہم نے کہا کہ ڈو یو بلیو ان آل تھنگس, ساری چیزیں پر آپ کو وشواس ہے؟ بولا ہاں وی بلیو, ہم وشواس کرتے ہیں جو باتیں اس لٹریچر میں. ہم نے کہا کہ غلط. ہم نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں, سمجھاؤں کیا مطلب ہے قرآن کریم کی ان آیتوں کا. قرآن کو سمجھنا ہے تو آگے اور پیچھے سے سمجھنا ہوگا. صرف ایک آیت کو, ایک ٹکڑے کو لے لیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن اللہ کا, ایشور کا کلام ہے, فائنل سموِدھان ہے, انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے نہیں. بولا کہ کیسے سمجھائیں گے؟ ہم نے کہا کہ لو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آپ کو کیا ترجمہ ہے اس میں؟ بولا ہندو بھائیوں کو مارنے کے لیے تیر تلوار سے تیار رہو. ہم نے کہا کہ غلط ترجمہ, لفظ ہندو نکالو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اب برہما دویشو جہی تودم توریت رشتہ ستیم وبھاجنی. اس کا ترجمہ یہ. بولا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ بھئی یہ یجروید ہے, یہ یجروید رگ وید, یہ یجروید دوسرے نمبر کا وید ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو انسیف محسوس کرو کہ بھئی ہم محفوظ نہیں رہ سکتے, تو اس وقت کچھ ویپنز کے ذریعے سے اپنی سرکشا بڑھاؤ. مثال کے طور پر بھارت کا ہمارا پرائم منسٹر ایران سے کچھ سالوں پہلے 5 فائٹر جیٹ منگاتا ہے. 5 فائٹر جیٹ, نام عجیب نام تا یاد نہیں ہے, 5 فائٹر جیٹ منگاتا ہے ایران سے خرید کر. کیوں منگایا؟ واٹ از نیڈ ٹو بائی دیم. کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ تاکہ کوئی ملک ہمارے بھارت پر اگر آکرمن کرے, چائنا آکرمن کرے, بنگلہ دیش آکرمن کرے, سری لنکا اگر ہمارے دیش پر آکرمن کرے, حملہ کرے, کوئی بھی اگر دیش کسی ہمارے ملک پر اگر آکرمن اور اس ملک کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے کوئی ملک, تو ہم اپنے ہتھیار کے ذریعے سے ان کو ڈرا سکتے ہیں. وی آر ناٹ لوزر, وی آر فائٹر, وی ول فائٹ یو. میں تم سے لڑ سکتا ہوں, ہمارے پاس ویپنز ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس فوجی طاقت ہے, ہمارے پاس ایوییشن ہے, ہمارے پاس نیوی ہے, ہمارے پاس سی آر ایف ہے, ہمارے پاس بی آر ایف ہے, ہمارے پاس بی ایس ایف ہے, سب کوئی ہے ہمارے پاس. کیوں؟ تاکہ دشمن دیکھ کر ڈر جائے کہ بھارت سے ٹکر نہیں لے سکتے. اس لیے کہ وہاں پر فائٹر جیٹ ہے, وہاں پر ٹارگیٹڈ میزائل ہے جو ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے بنا کر دیا ہے. 5 میزائل کا طریقہ لانچ کیا ہے, وہاں پر نہیں مقابلہ کر سکتے. بلا اس کا یہ مطلب ہم نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا یہ مطلب ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر پرائم منسٹر عمل کر رہا ہے. جاؤ سنو سمجھو. صرف قرآن کی ایک آیت لے کر بنا سوچے اور سمجھے لیگیشن لگانا ٹھیک نہیں ہے. تمہارے ان فرقہ پرست تنظیموں کے میرے ہندو بھائیوں, یہ ہے مطلب قرآن کی آیت کا. ایک آیت پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو برگلایا جاتا ہے. غلط ترجمہ. قرآن کی آیت پڑھنا ہے, سمجھنا ہے تو تفاسیر کو پڑھیے, علماء کرام کے پاس جائیے کہ مولانا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, سمجھ میں نہیں آ رہا ذرا سمجھائیے. وہاں پر قتال کے لیے ان صحابہ کرام کو, ان مومنین کو جو جنگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے اور جناب مشرکین کفار لڑنے والے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے, اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے اپنے دیش کو بچاؤ, اپنے ملک کو بچاؤ. اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو یوکرین جائیے. یوکرین کا ایک ایک فرد, ایک گھر سے 2 آدمی فوج میں نکل چکا. کیوں؟ لڑنے کے لیے. وہاں کے پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہر گھر کے اندر جو بھی جوان ہے وہ فوجی ہے, وہ رشیا سے مقابلے کے لیے آئے میدان میں, ہمارا ساتھ دے. یہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے تعلق سے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس کا یہ مطلب ہے. ایک دو آیت کو لے کر نہیں سمجھ میں آئے گا. اب برہما تدیشو جہی تونتور یہ ترشتہا کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ صرف دو آیت کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں عالمی سطح کی بات تو یہ ہے کہ آپ تعلیم کو اپناؤ، ایجوکیشن کے راستے کو اپناؤ گے تو غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ کے نبی کا سب سے پہلا فرمان ہے کیا؟ اقرا. اللہ کا فرمان ہے اللہ کے نبی کے لیے کیا؟ اقرا پڑھو. یہ قوم پڑھتی نہیں، یہ قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے، یہ قوم تعلیم کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی. عرب کنٹری میں دیکھ لیجئے سروے کر کے، 22 عرب ملک ہے، کہیں پر کوئی بڑا تعلیمی ادارہ دکھا دو، کہیں پر کوئی بڑی یونیورسٹی دکھا دو، کہیں پر کوئی بڑے سوشلسٹ دکھا دو، نہیں ہے. عرب کنٹری کے اندر اللہ نے خزانوں کی کمی کی ہے کیا؟ سونا کس کے پاس؟ عرب ممالک کے پاس. اور جناب تیل کس کے پاس؟ عرب کنٹری کے پاس. پیٹرول کن کے پاس؟ عرب حکمرانوں کے پاس. ڈیزل کن کے پاس؟ عرب حکمرانوں کے پاس. لیکن ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو تعلیمی ادارے نہیں. وہ تو شکر ہے بھارت کے ایشیا مہادیپ کے امت مسلمہ کے، جنہوں نے دین کو زندہ رکھا ہوا، مدارس کی شکل میں دین کو زندہ رکھا ہے، باقی رکھا. قرآن پڑھایا جاتا، سمجھایا جاتا. کہا گیا کہ قرآن اترا مکہ میں، عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، لیکن سمجھا گیا قرآن کو بھارت میں. حضرات علماء کرام کی ایک لمبی تاریخ ہے، حضرات مفسرین کی. اگر یہ ایشیا مہادیپ کے مسلمان نہ ہوتے تو قرآنی تعلیم کو بھی شاید ختم کر دیا جاتا. عیاش بن چکے ہیں یہ سارے لیڈران. کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے ظالم کو یہ کہنے کی کہ یو آر ظالم، تم ظالم ہو. کسی کی آواز بلند نہیں ہوتی. عیاش بن گئے ہیں، آسائش کی زندگی میں ہے ملوث. کسی کے پاس میڈیا نہیں ہے، کسی کے پاس اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے. اپنے سونے اور چاندی کو جمع کریں گے، بیٹیوں کی شادی میں خرچ کریں گے، کئی اربوں روپے بیٹی کی شادیوں میں ڈیکوریشن کریں گے. غزہ پر کم سے کم 6000 ایک سال سے لے کر 5 سال کا بچہ مار دیا گیا. 1 سال سے 5 سال کے بچے کی رپورٹ ہے. یہ رپورٹ ہارورڈ یونیورسٹی کی. ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ جو عیسائی، انہوں نے غزہ کے 1 سے 5 سال کے بچوں کی ایک لسٹ جاری کی، نام لکھا ہے باضابطہ، اور وہاں پر موم بتی جلا کر سکھ شانتی کے لیے وہ لوگ کچھ نہ کچھ پرے کر رہے ہیں، پرے ٹو گاڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ ظالم حکمران 22 کے 22 مجرم ہے. یہ کل قیامت میں انشاءاللہ فلسطین غزہ کے ایک بچے کی خونی چپل ان عرب حکمرانوں کی سر کے تاج سے زیادہ قوی اور زیادہ مبارک ہوگا. تم ظالم ہو. اللہ کے نبی کی حدیث یاد نہیں ہے، المسلم کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. منہ میں لولی پوپ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے عیاشی کرتے ہو پیسوں کو. اگر تم صرف پیٹرول بند کر دیتے ملک اسرائیل کا اور امریکہ کا تو اگلے دن گھٹنے پر آ جاتا اور معافی مانگتا. یہ تاریخ گواہ. عرب کی حکمرانی تھی پہلے سید شاہ فیصل کے زمانے میں. 1968 کے اندر جب حملہ کیا تھا اسرائیل نے غزہ کے اوپر تو سید شاہ نے پیٹرول بند کر دیا تھا. اگلے دن امریکہ نے آ کر کہا کہ غلطی ہو گئی. حکمران صاحب سید فیصل صاحب، سید شاہ فیصل صاحب، معاف کر دیجئے اسرائیل کو، غلطی کر بیٹھا ہے، ان کو معاف کر دیجئے ذرا، یہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا. صرف 3 دن کا پیٹرول بند کر دیا گیا تھا، صرف 3 دن کا پیٹرول. میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے غزہ کے اوپر ظلم کرنے والے کون؟ یہودی. اور بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ یہودی وہ ہیں جو 1947 تک ان کے لیے ان کی کوئی اپنی جگہ نہیں تھی. 1924 تک دنیا میں کس نے حکمرانی کی؟ مسلم قوم نے. اللہ کے نبی کے بعد
اللہ کے نبی سے لے کے مستقل سلسلے بعد نسلن بعد نسلن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خطے میں ایک حکومت مسلمانوں کی رہتی تھی. تاریخی بات بتا رہا ہوں, 1924 میں ٹوٹی ہے. اس لیے اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. قرآن نے کہا کھلے لفظوں میں. لیکن آج حکومت مسلمانوں کی تو نہیں ہے, حکومت پوری دنیا میں اگر کسی کی ہے تو یہودیوں کی حکومت. وہ قوم جس کو حضرت عمر فاروق نے مار کر بھگایا تھا, وہ قوم جس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی, انگلیوں میں گنی جا سکتی وہ قوم. کتنی تعداد ہے ان کی؟ 1.5 کروڑ. اور پوری دنیا میں مسلم قوم کی تعداد کتنی ہے؟ 2 ارب. تقریباً 192 کروڑ یعنی 2 ارب. اور یہودی کتنے؟ 1.5 ارب. لیکن اس وقت سب سے زیادہ طاقتور کوئی جماعت ہے, کوئی قوم ہے تو وہ یہودی. قرآن کی آیت کے خلاف قرآن میں تو ہے مغضوب علیہم, علماء بیٹھے ہیں بالاتفاق ٹوٹل مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے. ضربت علیہم, ہم ضمیر سے مراد یہودی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, قیامت تک یہ قوم رسوا رہی تھی. مغضوب علیہم ہے یہ 2 آیت جن کی ذلت کو مغضوب علیہم بتایا. لیکن آج پوری دنیا میں بادشاہت کسی قوم کی ہے تو یہودی کی ہے. عیسائی کی بھی نہیں ہے, یہودی کی ہے. کیوں؟ 1947 تک تو گھر نہیں تھا ان کا, کوئی گاؤں بستی نہیں تھی ان کی, کوئی بستی تھی ہی نہیں, کوئی جگہ نہیں تھی. اور آخر یہ 75 سال میں کیا ایسے الدین کا چراغ, وہ لاٹھی آیا, چراغ آیا جو ہلا دیا اور جلا دیا تو پورے من و سلوا کی بارش ہو گئی اور پھر یہ اتنے طاقتور ہو گئے. کون سا طریقہ اپنایا؟ انہوں نے 3 طریقہ اپنایا یہودیوں نے. بڑی کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں. مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ, شیخ اول, ان کی تقریر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ قرآن یا سنت پر اگر کوئی کافر یا مشرک عمل کرتا ہے دنیا میں, قرآن حدیث سنت رسول پر اگر کوئی عمل کرتا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. ایمان پر خاتمہ ہے تو مرنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے. نہیں ہے ایمان پر خاتمہ, اگر کوئی مشرک کافر بھی قرآن کی کسی حکم پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں اس کا اچھا ریزلٹ اس کو اللہ دیتا ہے. ظاہراً ثواب نہ ملے